اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رنجور شدن ہلال رضی اللہ عنہ او بے خبری خواجہ او از رنجوری او از تحقیر او ناشناخت او واقف شدن دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم از رنجوری او حال او افتقاد او عیادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلال را رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ہلال رضی اللہ عنہ کا بیمار ہو جانا اور ان کے آقائی حقارت اور پہچان نہ ہونے سے ان کی بیماری سے لا علمی، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ان کی بیماری اور حالت سے واقف ہو جانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلال رضی اللہ عنہ کی دلجوئی اور مزاج پرسی۔ تقدیر سے ہلال رضی اللہ عنہ بیمار اور علیل ہو گئے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی حال کی مخبر بن گئی۔ آقا ان کی بیماری سے لا علم تھا کیونکہ وہ اس کے نزدیک کھوٹے اور معمولی تھے۔ ایک نکوکار تو 9 دن سے استبل میں پڑا تھا، ان کی حالت سے کوئی شخص واقف نہ تھا۔ وہ جو کہ انسان اور انسانوں کا شہنشاہ تھا، اس کی 100 سمندروں جیسی عقل ہر جگہ پہنچنے والی تھی۔ ان کو وحی آئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت غمخوار بنی کہ آپ کا فلاں عاشق بیمار ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شرف ہلال رضی اللہ عنہ کے لیے اس جانب مزاج پرسی کے لیے گئے۔ وہی کہ سورج کے پیچھے وہ چاند چلا جا رہا تھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے پیچھے ستاروں کی طرح تھے۔ چاند فرماتا ہے کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، رات کے چلنے کے لیے پیش رو اور سرکش کے لیے رجوم ہیں۔ لوگوں نے سردار سے کہا شاہ تشریف لے آئے، وہ خوشی سے بے اختیار اچھل پڑا۔ اس خیال سے وہ دونوں ہاتھ بجانے لگا کہ وہ شہنشاہ اس سردار کی وجہ سے آئے ہیں۔ جب وہ سردار بالا خانے سے نیچے اترا، خوشخبری دینے والے کے انعام میں جان چھڑکتا تھا۔ پھر وہ زمین بوسی اور سلام بجا لایا۔ اس نے خوشی سے چہرہ گلاب کی طرح کر لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک بار حضرت ہلال رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، ان کے آقا کو علم نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تقدیر سے حضرت ہلال رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کی بیماری کا پتہ چلا۔ چونکہ آقا کے نزدیک ان کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، وہ ان کی بیماری سے لا علم رہا اور 9 روز تک وہ تنہا استبل میں پڑے رہے۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کی بیماری کا حال باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے کمال کے وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکا، اس لیے کہ ان کو بیماری عقلی نہ تھی۔ منقولات کا علم وحی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیماری کا علم ہوا تو عیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خورشید وحی کی روشنی میں چلے جا رہے تھے اور صحابہ ستاروں کی طرح آپ کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم افتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ رجوم رجم کی جمع ہے اور یہ وہ چیز ہے جو پھینک کر ماری جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی سردار کو اطلاع ملی تو وہ خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ جب خوشخبری دینے والے نے اس سردار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی تو بالا خانے سے نیچے اتر کر آیا اور خوشخبری دینے والے پر قربان ہونے لگا۔ اس نے نیچے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی اور سلام کیا
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے عرض کیا بسم اللہ سے گھر کو مشرف کر دیجئے تاکہ یہ مجلس جنت بن جائے، تاکہ میرا محل آسمان سے بڑھ جائے کہ میں نے زمانے کا قطب دیکھا ہے۔ ان محترم نے ناراضی سے فرمایا میں تیرے دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اس نے عرض کیا میری جان آپ کی ملکیت ہے۔ جان ہے کیا؟ ہاں فرمائیے کہ یہ تکلیف فرمائی کس کے لیے ہے؟ تاکہ میں اس شخص کے پیروں کی خاک بن جاؤں، کیونکہ آپ کی مہربانی کے باغ میں اس کی جگہ ہے۔ جب اس نے یہ کہا اور تکبر کو دور کر دیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضی ترک فرما دی۔ پھر اسے کہا کہ وہ عرش کا چاند کہاں ہے؟ تواضع کی وجہ سے چاندنی جیسا وہ فرش کہاں ہے؟ وہ بادشاہ ہے، غلامی میں چھپا ہوا ہے، جاسوسی کے لیے دنیا میں آیا ہوا ہے۔ تو نہ کہہ وہ ہمارا غلام اور سائس ہے، یہ سمجھ لے ویرانوں میں خزانہ ہے۔ تعجب ہے بیماری کی وجہ سے وہ چاند کیسا ہے کہ جس نے ہزاروں چودھویں کے چاند پائے، جس سے ہزاروں چودھویں کے چاند پائمال ہیں۔ اس نے عرض کیا اس کی بیماری کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن چند روز سے دیوڑھی پر نہیں ہے۔ اس کی صحبت جانوروں اور اونٹ کے ساتھ ہے، وہ سائس ہے اور اس کی قیام گاہ استبل ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ میرا محل اپنی آسمان پر فوقیت کی وجہ سے زبان حال سے بتائے گا کہ میں نے آج اس ذات کو دیکھا ہے جو کائنات کے وجود کا مدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب اس وجہ سے فرمایا کہ وہ آمد کی اصل وجہ معلوم کرے تو اس کو حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کی بیماری کا علم ہو جائے۔ حضرت ہلال کہ مرتبے کی بلندی کی وجہ سے عرش کے چاند ہیں اور فروتنی کی وجہ سے فرش ہیں۔ عرفی چاند بیمار ہو کر ہلال بن جاتا ہے، لیکن اس ہلال کی بیماری قابل تعجب ہے جس پر چودھویں کے چاند قربان ہیں۔ اس سردار نے کہا کہ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کی بیماری کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن چند روز سے وہ مجھے نظر نہیں آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہلال رضی اللہ عنہ استبل میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان کی دلجوئی کی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در آمدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم از بحر عیادت ہلال رضی اللہ تعالی عنہ دستور گاہ امیر و نواختن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ہلال رضی اللہ تعالی عنہ را، یعنی ہلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاج پرسی کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سردار کے استبل میں جانا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازنا۔ پیغمبر خوشی سے ان کے لیے روانہ ہوئے، تلاش میں استبل کے اندر آئے۔ استبل تاریک اور خراب اور ناپاک تھا۔ جب محبت پہنچی یہ سب رفع ہو گئے۔ اس نر شیر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو باپ نے۔ معجزے ایمان کا سبب نہیں ہوتے ہیں۔ جنسیت کی خوشبو صفات کو جذب کرتی ہے، معجزے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے ہیں۔ جنسیت کی خوشبو دل اچکنے کے لیے ہے۔ دشمن مغلوب ہو جاتا ہے لیکن دوست نہیں بنتا ہے۔ گردن بندھا ہوا دوست کب ہو سکتا ہے؟ ان کی خوشبو سے وہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ سوچا گوبر خانہ اور پھر اس میں اس طرح کی خوشبو، جانوروں کے پاؤں کے درمیان سے دیکھا بے نظیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا دامن۔
وہ کھسکتے ہوئے استبل کے گوشے سے آئے، اس پہلوان نے آپ کے پاؤں پر چہرہ رکھ دیا، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر چہرہ رکھ دیا، ان کے سر اور آنکھوں اور چہرے کو چوما، فرمایا اے دوست تو کس قدر چھپا ہوا موتی ہے، اے عرش کے مسافر تو کیسا ہے، اچھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے، استبل میں اندھیرا اور گندگی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سب پر غالب آ گئے۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو اسی طرح محسوس کر لیا جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تھی۔ ایمان لانے کے لیے معجزے مؤثر قریب نہیں ہیں، بلکہ ایمان لانے والا اگر نبی کا ہم جنس ہے تو وہ نبی کی صفات کو جذب کرتا ہے، تو ایمان کا قریبی سبب جنسیت کی بو ہے۔ نبی کے معجزوں سے صرف دشمن عاجز ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ایمان لانا لازمی نہیں ہے۔ جو عاجز اور مغلوب ہو اس کے دل میں دوستی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر حضرت ہلال رضی اللہ عنہ جاگ گئے۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کو جو چوپاؤں کے پاؤں میں سے حضور کے دامن کی جھلک نظر آئی تو کھسکتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور قدم بوسی کے لیے پاؤں پر منہ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کے پاس سے پاؤں ہٹا کر محبت سے اپنا منہ ان کے منہ پر رکھ دیا اور سر اور چشم کا بوسہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال سے فرمایا تو عرشی ہے اور دنیا میں مسافر ہے، تیری کیسی طبیعت ہے؟ عرض کیا اس پریشان خواب والے کا کیا حال ہوگا جس کے منہ میں دھوپ آ جائے، اس پیاسے کا کیا حال ہوگا کہ مٹی چوسے، پاؤں پانی اس کے سر پر رکھ لے، اچھی طرح لے جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو اس وقت ایسا خوش ہوں جیسا کہ وہ شخص جس کی نیند رات میں اچھٹ ہو اور وہ سورج کے طلوع ہونے کا منتظر ہو اور اچانک اس کے منہ پر دھوپ پھیل جائے، یا وہ پیاسا کہ پیاس کی شدت سے کیچڑ چوس رہا ہو اور اچانک پانی کا اس قدر سیلاب آ جائے کہ وہ اس میں تیرنے لگے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شنید کے عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بر روی آب رفت فرمود کہ لو ازداد یقینہ لمشى علی الہوائی، یعنی اس کا بیان کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ عیسیٰ ہمارے نبی پر اور ان پر درود و سلام ہو پانی پر چلتے تھے، فرمایا کہ اگر ان کا یقین بڑھ جاتا تو یقیناً ہوا پر چلتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح فرات ان کے سر پر اٹھا لیتی ہے، فرات ان کو سر پر اٹھا لیتی ہے کہ تو آب حیات میں ہونے کی وجہ سے ڈوبنے سے محفوظ ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان کا یقین بڑھا ہوا ہوتا خود ہوا ان کے لیے سواری اور جنگل ہوتی۔ میری طرح کہ میں ہوا پر سوار ہوا معراج کی رات میں اور صحبت حاصل کرنے والا بنا۔ ہلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس اندھے ناپاک کتے کا کیا حال ہوگا جو نیند سے اٹھا اور اس نے اپنے آپ کو شیر دیکھا، ایسا شیر نہیں کہ کوئی اس پر تیر چلائے بلکہ اس کے خوف سے تلوار اور تیر ٹوٹ جائے، اندھا جو سانپ کی طرح پیٹ کے بل چلنے والا ہو، باغ اور بہار میں آنکھیں کھول دے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کا یقین بڑھ جاتا تو ہوا پر چلتے۔ یہ حدیث احیاء العلوم کی شرح زبیدی میں منقول ہے۔ محدث عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے، اس کے راوی غیر ثقہ ہیں۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پانی پر کس طرح چلتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایمان اور یقین کے ذریعے۔ تو حواریین نے کہا کہ ایمان اور یقین تو ہمیں بھی حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو تم بھی پانی پر چلو۔ جب وہ چلے تو ڈوبنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب موج آئی تو ہم ڈرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم موج سے ڈرے، موج کے رب سے کیوں نہیں ڈرے؟ اور پھر ان کو پانی میں سے نکالا۔ یقین سے یہاں توکل علی اللہ کا مرتبہ مراد ہے، ایمانی کیفیت مراد نہیں ہے۔ حوادث یومیہ میں اگر انسان ایک پہلو پر ایسا یقین جما لیتا ہے کہ دوسرے پہلو کا احتمال بھی اس کے ذہن میں نہ ہو تو عادت اللہ یہ ہے کہ اس کے یقین کے مطابق وقوع عمل میں آ جاتا ہے، لیکن یہ چیز نہ کمال نبوت سے متعلق ہے نہ کمال ولایت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں براق پر سوار تھے اور براق ہوا پر چل رہا تھا۔ صحبت رکھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ اور حضرت حق تعالی کی صحبت میسر آئی۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے تیسری مثال بیان کی، یعنی میں پہلے بمنزلہ کتے کے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شیر ہو گیا۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے اپنی چوتھی مثال بیان کی کہ میں پہلے اندھا اور سانپ کی طرح پیٹ کے بل زمین پر رینگنے والا تھا، اب آنکھ کھلی تو باغ و بہار میں ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ چوں کیسا ہوگا جو چونی سے نجات پا گیا اور بے چونی کی حیات گاہ میں پہنچ گیا ہو۔ وہ لامکان میں چونی بخشنے والا بن گیا، اس کے دسترخوان کے چاروں طرف تمام شیر کتوں کی طرح ہوں۔ وہ بے چونی سے ان کو ہڈی دیتا ہے تو جنابت کی حالت میں خاموش رہ، یہ صورت نہ پڑھ۔ تو جب تک چونی سے مکمل غسل نہ کر لے، اے لڑکے تو اس قرآن پر ہاتھ نہ رکھ۔ اے شاہو، خواہ میں ناپاک ہوں یا پاک ہوں، دنیا میں یہ نہ پڑھوں تو پھر کیا پڑھوں؟ آپ مجھ سے کہیں کہ ثواب کے لیے تو غسل کیے بغیر پانی کے حوض میں نہ جا۔ حوض کے باہر خاک کے سوا نہیں ہے، جو حوض میں نہ جائے وہ پاک نہیں ہے۔ اگر پانیوں میں یہ کرم نہ ہو کہ وہ ناپاک کو ہر وقت قبول کر لیا کریں تو مشتاق اور اس کی امید پر افسوس ہوتا، اس کی دائمی حسرت پر حسرت ہوتی۔ پانی سینکڑوں کرم اور سینکڑوں حشمتیں رکھتا ہے کہ وہ ناپاکوں کو قبول کر لیتا ہے۔ والسلام۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ لغوی معنی کیفیت کے ہیں، یہاں اس سے مراد کیفیات اور عوارض بشریہ مراد ہیں، اسی لیے بے چونی کو فنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس شعر میں چوں بوت کے اندر چوں بمانی کیسا ہے، اور چوں میں چوں سے مراد وہ شخص ہے جو اوصاف بشریہ سے خالی ہو گیا ہو، اور چونی سے مراد اوصاف بشری ہیں۔ فنا کے بعد مقام بقا آتا ہے جس کو حیاتستان سے تعبیر کیا ہے۔ اس شعر میں مرشد کے اوصاف کا ذکر ہے، اس شعر میں مرشد کے افاضے کا ذکر ہے، یعنی سالک پر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ لامکان سے مراد وہ مرشد ہے جو اب مادی اوصاف سے پاک ہو چکا ہو۔ وہ سالکین اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں۔ جب تک سالک ابتدائی کیفیات میں ہوتا ہے تو اس کے مقصود حقیقی کی طلب مناسب نہیں ہوتی ہے۔
اس کو مرشد کہہ دیتا ہے کہ ابھی تو اس حالت میں نہیں ہے کہ مقصود تک پہنچ سکے، اور تیری حالت اس ناپاک کی سی ہے جس کو قرآن پڑھنا منع ہے۔ سالک عرض کرتا ہے کہ کیفیات کی نفی ہو یا نہ ہو، اگر میں مقصود حاصل نہ کروں تو اور کیا کروں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ غسل کے بغیر قرآن نہ پڑھوں، یعنی جب تک اوصاف بشری کا ازالہ نہ ہو مقصود تک پہنچنے کی کوشش نہ کروں، حالانکہ مقصود تک پہنچنے پر ہی بشری صفات کی نفی ہوگی۔ تو یہ تو ایسا ہے کہ کوئی ناپاک کو کہے کہ بغیر پاکی کے حوض سے پانی لینے کے لیے نہ جا، اگر وہ جائے تو پاک کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ حوض کے باہر تو خاک ہے، پانی نہیں ہے، اور پاکی پانی سے حاصل ہوگی۔ مرشد کی طرف سے جواب یہ ہے کہ میرا یہ مقصد نہ تھا جو تو نے سمجھا ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اوصاف بشری کو مقصود بالذات نہ بنا، ان نجاست تو ان کو مقصود بنانا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ پانی ہی کے ذریعے ناپاکی دور ہو سکے گی، مقصد پر پہنچ کر ہی صفات بشری کی نفی ہوگی۔ پانی کا یہ کرم ہے کہ وہ ناپاکوں کو قبول کرتا ہے اور پاک بنا دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے ضیاء الحق حسام الدین کے نور بدترین پرندے سے آپ کا محافظ ہے، نور اور اس کی بلندی تمہاری محافظ ہے۔ اے وہ کہ تیرا سورج چمگادڑ سے چھپا ہوا ہے، سورج کی روشنی کے آگے پردہ کیا ہے؟ شعاع کی زیادتی اور تیزی اور چمک کے سوا سورج کا پردہ بھی خدا کا نور ہے، چمگادڑ اور رات اس سے محروم ہے، جبکہ دونوں دوری اور پردے میں رہ گئے ہیں، سیاہ رو لوگوں کے ساتھ ٹھٹھر کر رہ گئے ہیں، جبکہ تو نے ہلال رضی اللہ عنہ کا تھوڑا سا قصہ بیان کیا ہے۔ 14ویں کے چاند کا قصہ گفتگو کے دائرے میں لا، وہ ہلال اور بدر اتحاد رکھتے ہیں، دوئی اور گھٹاؤ اور فساد سے دور ہیں، وہ ہلال باطنی نقص سے پاک ہے، وہ ظاہری نقص درجہ بدرجہ بلندی پر لاتا ہے، وہ ہر رات میں ترقی کا درس دیتا ہے، آہستہ روی میں کشادگی کا پھل دیتا ہے۔ آہستہ روی کے بارے میں کہتا ہے، اے جلد باز کچے، درجہ بدرجہ بالا خانے پر جایا جا سکتا ہے، دیکھ کو رفتہ رفتہ اور استادوں کی طرح جوش دے، دیوانے کا جوش دیا ہوا قلیہ کام نہیں آتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ تربیت درجہ بدرجہ ہونی چاہیے، سالک کی تعجیل اور تقاضا مضر ہے، وہ قبل از وقت شیخ بن بیٹھتا ہے۔ اے ضیاء الحق، ندا کا جواب، چھٹا شعر چون نوشتی جس سے اصل مضمون شروع ہوگا، درمیان میں مولانا ضیاء الحق کا ذکر کیا ہے، یعنی تمہارا نور چمگادڑوں سے تمہارا محافظ ہے، وہ نور ان کو چندھیا دیتا ہے، یعنی مخالف جو بمنزلہ چمگادڑ کے ہیں۔ سورج کے لیے اس کا نور پردہ ہے، جس کی وجہ سے رات اور چمگادڑ نور سے محروم ہیں۔ ضیاء الحق کے نور سے کچھ تو وہ محروم ہیں کہ جن میں صلاحیت ہے لیکن وہ توجہ نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ چمگادڑ، اور کچھ وہ ہیں جن میں صلاحیت ہی نہیں ہے، جیسا کہ رات۔ چمگادڑ صلاحیت کے ہوتے ہوئے اور رات اس لیے کہ اس میں صلاحیت مفقود ہے، دونوں محروم ہیں۔ اب جب کہ ہلال رضی اللہ عنہ یعنی طالب سالک مرید اور شیخ میں اتحاد ہے، وہ دوئی اور گھٹاؤ اور فساد سے دور ہیں، اس تشبیہ سے مخالطے میں نہ پڑنا چاہیے۔ مرید میں ظاہری کمی ہے، اس کا باطن رفتہ رفتہ مکمل ہو رہا ہے۔ وہ بدر یعنی شیخ ہلال کو یعنی مرید کو ہر شب میں تعلیم و تربیت کے ذریعے آہستہ آہستہ مکمل کر رہا ہے۔ اس تدریجی ترقی کے بارے میں سمجھایا ہے کہ سلوک میں جلد بازی مناسب نہیں ہے، بالا خانے پر سیڑھی کے درجات طے کر کے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔
صحیح طور پر دیگ دھیمی آنچ میں تیار ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ آسمان کے پیدا کرنے پر قادر نہ تھا؟ کن کے ذریعے بغیر کسی شک کے ایک لحظہ میں، پھر 6 روز اس کو کیوں کھینچا؟ اے طالب، ہر دن 1000 سال کا بچے کی پیدائش تو 9 مہینے میں کیوں ہے؟ کیونکہ درجہ بدرجہ کرنا اس شاہ کی عادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 40 روز میں کیوں ہوئی؟ اس مٹی میں تھوڑا تھوڑا اضافہ ہوتا تھا۔ اس صبح سے اس صبح تک 1000 سال، یہاں تک کہ بالآخر اس صورت نے قرار پایا، نہ کہ تیری طرح ایک کچے کہ تو ابھی سے دوڑ پڑا۔ تو بچہ ہے مادر، تو نے اپنے آپ کو شیخ بنا لیا۔ تو کدو کی طرح سب سے بڑھ کر دوڑ پڑا۔ تجھ میں جہاد اور جنگ کا دم قدم کہاں ہے؟ تو نے درختوں اور دیوار کا سہارا لیا۔ اے حقیر گنجے، تو کدو کی طرح بڑھ گیا۔ ابتداً اگرچہ تیری سواری سیدھا سرد بن گیا، لیکن آخر میں تو خشک، بے مغز اور خالی ہے۔ اے کدو، بہت جلد تیرا سبز رنگ زرد ہو گیا، کیونکہ وہ پاؤڈر کا تھا، اصلی نہ تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آہستہ روی خدا کی صفت ہے، اسی لیے باوجود قدرت کے اس نے آسمانوں کو 6 روز میں پیدا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یعنی آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تعدون، یعنی اللہ کے یہاں ایک دن 1000 سال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو بھی 1 منٹ میں پیدا کر سکتا ہے، لیکن سنت الہی یہ ہے کہ 9 مہینے میں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تکمیل بھی 40 روز میں ہوئی، اور ہر روز 1000 سال کا تھا۔ سالک کو یہ نہ چاہیے کہ جلد بازی کرے اور قبل از وقت شیخ بن بیٹھے۔ کدو کی بیل بہت جلد پھیل جاتی ہے، اس صورت میں سالک کو مجاہدوں کی نوبت نہیں آتی ہے۔ کدو کی بیل دوسرے کے سہارے پھیلتی ہے، بے شک دوسرے کے سہارے ترقی ہو جاتی ہے، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے اور وہ رنگ جلد اتر جاتا ہے۔ اس قصے سے بھی یہ بتایا ہے کہ اصل اور بناوٹ میں بہت فرق ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داستان آن عجوزہ کہ رویے زشت خود را گلگو نامی ساخت، او ساختہ نمی شد، او پذیرہ نمی آمد، یعنی اس بوڑھی کا قصہ جو اپنے بھدے چہرے پر پاؤڈر ملتی تھی، وہ نہ لگتا تھا اور بھلا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایک 90 سال کی بڑی بوڑھی تھی، چہرہ جھریوں بھرا اور اس کا رنگ زرد تھا، مقد کے سرے کی طرح اس کا چہرہ تہ بتہ تھا، لیکن اس میں شوہر کی ہوس تھی۔ اس کے دانت گر گئے تھے اور بال دودھ کی طرح سفید ہو گئے تھے، قد کمان کی طرح، اور اس کا ہر حص بدل گیا تھا۔ شوہر کا شوق اور اس کی شہوت اور حرص مکمل تھی، شکار کا شوق تھا اور جال ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، بے وقت کا مرغ اور بغیر راستے کا مسافر، خالی دیکھ کے نیچے بھری ہوئی آگ ہے، میدان کا عاشق اور گھوڑا اور پاؤں ندارد، بجانے کا شوق اور ہونٹ اور بانسری ندارد۔ خدا کرے بڑھاپے میں حرص کافروں کو بھی نہ ہو، ہائے وہ بدبخت جس کو خدا نے یہ حرص دی ہو۔ کتا جب بوڑھا ہو گیا، دانت گر گئے، اس نے انسانوں کو چھوڑا اور گوبر حاصل کرنے والا بن گیا۔ ان 60 سالہ کتوں کو دیکھ، کتے کا سبا، ان کا دانت لمحہ بلمحہ زیادہ تیز ہے۔
کتے کاسا ان کا دانت لمحہ بلمحہ تیز ہے، بوڑھے کتے کی کھال سے بال جھڑ گئے، اطلس پہننے والے ان بوڑھے کتوں کو دیکھ، شرمگاہ اور سونے پر ان کا عشق اور ان کی حرص کتے کی نسل کی طرح لمحہ بلمحہ زیادتی پر دیکھتا رہ۔ ایسی عمر جو دوزخ کا سرمایہ ہے، قہر خداوندی کے قصائیوں کا کمیلہ ہے۔ جب لوگ اس سے کہتے ہیں تیری عمر دراز ہو، خوش دل ہوتا ہے، اس کا منہ ہنسی سے کھل جاتا ہے۔ ایسی لعنت کو وہ دعا سمجھتا ہے، وہ آنکھ نہیں کھولتا ہے، سر نہیں اٹھاتا ہے۔ اگر وہ آخرت کو ایک بال برابر دیکھ لیتا، وہ اسی سے کہہ دیتا کہ ایسی عمر تیری ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اس بوڑھی کی خواہش تھی کہ کوئی شوہر کرے، بڑھاپے سے اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے، بال دودھ کی طرح سفید ہو گئے تھے اور قد کبڑا ہو گیا تھا، حواس میں تغیر آ گیا تھا۔ شوہر تو چاہتی تھی اور اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ اس سے کوئی نکاح کرنے پر راضی ہو سکے۔ اس بڑھیا کی خواہش بالکل بے معنی تھی۔ اس بڑھیا کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو میدان جنگ میں جانے کا شوق ہو، لیکن اس کے پاس نہ گھوڑا ہو نہ اس کے پاؤں ہوں، یا کسی کو منہ سے باجا بجانے کا شوق ہو لیکن نہ اس کے ہونٹ ہو نہ اس کے پاس بانسری ہو۔ ایسی بے موقع حرص خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ کتا بھی دانت ٹوٹ جانے کے بعد انسانوں کو کاٹنا چھوڑ دیتا ہے، اپنی غذا گوبر کو بنا لیتا ہے، لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ مصرع مرد چوں پیر شود حرص جواں می گردو، یعنی بڑھاپے میں کتے کے بال جھڑ جاتے ہیں، لیکن انسان کی حرص کا یہ حال ہے کہ بڑھاپے میں بھی اطلس کو زیب تن کرتا ہے۔ جو عمر گناہوں میں بسر ہو وہ دوزخ کا سرمایہ ہے اور عذاب کے فرشتوں کا کمیلہ ہے۔ اس سیاہ کار کو جب عمر کی درازی کی دعا ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مزید عذاب کی دعا ہے۔ گناہ گار کی عمر کی درازی کی دعا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بد دعا ہے۔ اگر اس کو آخرت کا کچھ بھی خیال ہوتا تو اس کو بد دعا سمجھتا اور دعا دینے والے سے کہہ دیتا کہ ایسی دراز عمر تجھے نصیب ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داستان آن درویش کہ آن گیلانی را دعا کرد کہ خدائے تعالی ترا بسلامت بخان و مان تو باز رساند، یعنی اس فقیر کا قصہ جس نے ایک گیلانی کو دعا دی کہ اللہ تعالی تجھے سلامتی کے ساتھ گھر بار کو واپس پہنچا دے۔ ایک روز گیلانی سردار سے کہا، ٹکڑ گدا ہٹے کٹے بھکاری جھولی والے نے، مجھے روٹی چاہیے، مجھے روٹی دے تاکہ میں تجھے ایک دعا دوں۔ جب اس نے اسے روٹی لے لی کہا، اے خدا اس کو بہتر طریقے پر اپنے گھر بار کو لوٹا دے۔ اس نے کہا، اگر گھر وہی ہے جو میں نے دیکھا ہے، اے پراگندہ خدا تجھے وہاں پہنچا دے۔ کمینے بیان کرنے والے کو بددل کر دیتے ہیں، اس کی تقریر اگر بلند ہو تو پست کر دیتے ہیں، کیونکہ سننے والے کی بقدر کلام ہوتا ہے۔ درزی قبا خواجہ کے قد کے مطابق تراشتا ہے، چونکہ مجلس ایسے تانے سے خالی نہیں ہوتی ہے، پست اور کم درجے کی تقریر کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ہاں اس بات کو گرفت سے چھوڑ دے، بوڑھی کے قصے کی جانب واپس چل۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ فقیر نے وطن کی واپسی کی دعا کو دعا سمجھا، اور وہ سردار چونکہ وطن والوں سے تنگ ہو کر نکلا تھا تو اس نے اس دعا کو بد دعا سمجھا۔
گیلانی یعنی گیلان ایک شہر ہے۔ فقیر نے کہا کہ مجھے روٹی دے دے تو میں تجھے دعا دوں۔ جب فقیر نے روٹی لے لی اور فقراء کے عام دستور کے مطابق خیریت کے ساتھ وطن کی واپسی کی دعا دے دی، وہ گیلانی سردار چونکہ وطن سے ناخوش تھا، اس نے فقیر کو غصے سے کہا کہ خدا تجھے اس وطن میں پہنچا دے۔ جس طرح اس فقیر کی دعا کو سردار نے اچھا نہ سمجھا، اسی طرح بزرگوں کی بات کو پست فطرت لوگ پست معنی پر محمول کر لیتے ہیں۔ نتیجے میں وہ بزرگ ان سامعین کے لیے پست کلام بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مقرر کو سامعین کے عقول کے مطابق کلام کرنا پڑتا ہے۔ درزی کپڑا سلوانے والے کے قد کے مطابق قبا تراشتا ہے۔ مجالس میں عموماً ایسے عوام ہوتے ہیں کہ ان کے روبرو لامحالہ پست کلام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صفت آں عجوز و رجوع بحکایت آں، یعنی اس بڑھیا کا بیان اور اس کے قصے کی جانب واپسی۔ جب کوئی معمر ہو جائے، وہ اس راہ کا مرد نہیں ہے، تو اس کا نام پرانی بڑھیا رکھ دے۔ اس کے پاس نہ پونجی اور سرمایہ ہے، نہ وہ مقبولیت اور رتبے کو قبول کرنے والا ہے، نہ وہ خوشی عطا کرنے والا ہے نہ قبول کرنے والا، نہ اس میں کمال ہے نہ اس میں کمال کی طلب ہے، نہ زبان ہے نہ کان، نہ عقل اور بصیرت، نہ ہوش اور نہ بے ہوشی اور نہ فکر، نہ نیاز ہے اور نہ ناز کرنے کے لیے حسن۔ وہ تہ بتہ پیاس کی طرح گندا ہے، نہ راہ سلوک طے کیے ہوئے ہے، نہ راہ کا قدم ہے، نہ اس قحبہ کے لیے گرمی ہے نہ سوز اور آہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پھر حریص بوڑھوں کا ذکر شروع کر دیا ہے کہ جس بڑھیا کا ذکر ہم نے کیا ہے ان حریص بوڑھوں کو وہی بڑھیا سمجھو۔ اس بوڑھے کا یہ حال ہے کہ اس کا سرمایہ حیات ختم ہو گیا اور کوئی نیک کام نہ کیا جس سے اس کو مقبولیت ہوتی اور مرتبہ بلند ہوتا، یعنی نہ اس میں افادے کی صلاحیت ہے نہ استفادے کی، نہ اس میں کوئی خوبی ہے اور نہ وہ خوبی کا طالب ہے، نہ اس میں حق گوئی کی زبان ہے نہ حق سننے کا کان، نہ حق فہم عقل ہے نہ حق بیں بصر ہے، نہ اس میں سحو ہے نہ سکر، نہ اسد کی آیات میں فکر کرنا، نہ اس میں طالب کا نیاز ہے نہ طالب کمال کا ناز ہے، نہ اس نے راہ سلوک طے کی نہ اس کے قدم ہلے، نہ اس میں راہ سلوک کا عزم ہے نہ محبت کی گرمی ہے، نہ محبت کا سوز و گداز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ درویشے کے از خانہ ہر چہ می خواست می گفتند کے نیست، یعنی اس فقیر کا قصہ کہ گھرانے سے جو کچھ بھی وہ مانگتا تھا وہ کہہ دیتے تھے کہ نہیں ہے۔ ایک سائل ایک گھر کی جانب گیا، ایک سوکھی یا تازہ روٹی مانگی۔ گھر والے نے کہا روٹی یہاں کہاں ہے؟ تو پاگل ہے، یہاں نانبائی کی دکان کہاں ہے؟ اس نے کہا تو چربی کا ایک ٹکڑا دے دے۔ اس نے کہا قصائی کی دکان تو نہیں ہے۔ اس نے کہا اے گھر کے مالک آٹے کی مٹھی دے دے۔ اس نے کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چکی ہے؟ اس نے کہا آخر پانی پینے کے برتن سے پانی دے دے۔ اس نے کہا نہر یا گھاٹ تو نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ بھی روٹی اور بھوسی مانگی وہ پھپتی کستا تھا اور مذاق اڑاتا تھا۔ وہ فقیر اندر پہنچ گیا اور دامن سمیٹا۔ وہ اس گھر میں کودا اور ہگنا چاہا۔ اس نے کہا ہائے ہائے۔ اس نے کہا اے پاگل چپ رہ تاکہ میں اس ویرانے میں فراغت حاصل کر لوں، جبکہ اس جگہ جینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ایسے گھر میں ہگنا چاہیے جب تو باز نہیں ہے کہ شکار پکڑے، بادشاہ کے ہاتھ سے شکار پکڑنا سیکھے ہوئے۔
تو سینکڑوں نقش و نگار والا مور نہیں ہے کہ تیرے نقش و نگار سے آنکھیں روشن کریں۔ تو طوطی بھی نہیں ہے کہ جب تجھے قند کھلائیں تیری میٹھی گفتگو پر کان دھریں۔ تو مکمل بھی تو نہیں ہے کہ عاشق کی طرح زار زار لالا زار والے چمن میں خوب نوحہ کرے۔ تو ہدہد بھی نہیں ہے کہ پیغامبری کرے، نہ لقلق کی طرح کے وطن کو بڑھیا بنائے۔ جاڑوں میں ہندوستان چلا جائے، موسم بہار میں ترکستان کی جانب پہنچ جائے۔ تو کس کام کا ہے اور تجھے کس لیے خریدیں؟ تو کیسا پرند ہے اور تجھے کس چیز سے کھائیں؟ کھینچ تان کرنے والوں کی اس دکان سے آگے بڑھ۔ اللہ نے خریدا کی مہربانی کی دکان کی طرف وہ سامان کہ اس انسان نے اس کی طرف نظر نہ کی۔ کہنگی کے سبب اس داتا نے اس کو خرید لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فقیر نے کہا کہ جب اس گھر میں زندگی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو پھر ایسا ویرانہ اسی قابل ہے کہ اس میں پاخانہ پھر لیا جائے۔ اب پھر کمالات سے خالی ہونے کا بیان شروع کیا ہے، یعنی تو ایسا باز بھی نہیں ہے کہ جس نے بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر شکار پکڑنا سیکھا ہو۔ تجھ میں کوئی حسن ظاہری بھی نہیں ہے۔ طوطی کو جب شکر کھلاتے ہیں تو خوب بولتی ہے، بلبل آہوزاری میں چمن کے اندر لالے کی ہم نوائی کرتی ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغامبری کی تھی۔ لقلق ہر موسم میں اپنے لیے بہترین وطن بناتا ہے، جاڑوں میں ہندوستان آ جاتا ہے اور موسم بہار میں ترکستان چلا جاتا ہے۔ جب تو تمام کمالات سے خالی ہے تو لوگ تیرے گاہک کیوں بنے؟ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں ہے تو اپنی بناوٹی باتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہاں، مقبولیت کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو صرف تیرا ادھر کو رجوع کرنا مقبولیت کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی کھوٹا اس کے دربار سے مردود نہیں ہے، کیونکہ خریدنے سے اس کا مقصد نفع کمانا نہیں ہے۔ اس بھلے دوست کا نفع اور خریداری یہی ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے اور اس کی عادت بھی بھلی ہے، اس کی مہربانیاں بے حد ہیں۔ تو مایوس نہ ہو، بوڑھی کے قصے کی جانب واپس چل۔ میں پھر بڑھیا کے قصے کی طرف لوٹتا ہوں، کیونکہ نکتوں کی انتہا نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کھوٹے کو بھی خرید لیتا ہے، کیونکہ اس کا منشا نفع کمانا نہیں ہے۔ وہاں نفع اور معاملہ صرف اس بنا پر ہے کہ وہ کریم ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بداستان آں کمپیر، یعنی اس بوڑھی کی داستان کی جانب رجوع۔ اس کے پڑوس میں بڑھیا شادی تھی، تقدیر سے انہوں نے اس کو بھی بلایا تھا۔ جب اس بڑھیا نے شادی میں جانا چاہا، اس نے ابرو کو تارکول کی طرح کالا کیا۔ جب اس حرفتی نے شادی میں جانا چاہا، اس ظالم نے ابرو کے بال صاف کیے۔ اس بڑھیا نے منہ کے سامنے آئینہ رکھا تاکہ منہ اور رخسار اور تھوڑی کو سجائے۔ اس نے اکڑ سے بہت سا پاؤڈر ملا، اس کے منہ کی مقعد زیادہ نہ چھپی، وہ قرآن کے عشر جگہ سے کاٹتی تھی، وہ ناپاک چہرے پر چپکاتی تھی تاکہ اس کے منہ کی مقعد چھپ جائے، تاکہ حسینوں کے حلقے کا نگ بن جائے۔ چہرے پر ہر جگہ عشر رکھتی تھی، وہ جب چادر اوڑھتی تھی وہ گر جاتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس بڑھیا کے پڑوس میں ایک شادی تھی، پڑوسیوں نے اتفاقاً اس کو بھی دعوت دے دی۔ اس نے اپنے سفید ابروؤں کو خوب کالا کر لیا، اس نے ابروؤں کو تراش کر صحیح کر لیا۔ قرآن پاک کی ہر 10 آیتوں پر نشان بنایا جاتا تھا، اس کو عشر کہتے تھے، وہ شاید سنہرے ہوں۔
منہ پر عشر اس لیے چسپاں کر رہی تھی کہ منہ کی سلوٹیں چھپ جائیں۔ عشر چپکانے کے بعد جب چادر اوڑھتی تھی وہ چادر کی رگڑ سے گر جاتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ پھر ان عشروں کو تھوک سے منہ کے اطراف پر چپکاتی تھی۔ وہ بہادر پھر چادر کو ٹھیک کرتی۔ عشر چہرے سے زمین پر گر پڑتے۔ جب اس نے بہت سی تدبیریں کیں اور وہ گرے، بولی اس شیطان پر 100 لعنتیں ہوں۔ اس وقت فوراً شیطان مجسم ہو گیا۔ اس نے کہا، اے بدکار، سوکھے گوشت جس کے پاس کوئی نہ آئے، میں نے تمام عمر یہ نہیں سوچا ہے، نہ میں نے تجھے بدکار کے سوا کسی سے یہ دیکھا ہے، نہ میں نے تجھ بدکار کے سوا کسی سے یہ دیکھا ہے۔ تو نے رسوائی میں عجیب بیج بویا ہے۔ تو نے دنیا میں قرآن کو بھی نہ چھوڑا۔ تو لشکر در لشکر سینکڑوں شیطان ہے۔ ایک گندی بڑیا، مجھے چھوڑ دے۔ تو قرآن کے عشر کب تک چرائے گی تاکہ تیرا چہرہ سیب کی طرح رنگین ہو جائے؟ تو مردان خدا کے حرف کتنے چرائے گا تاکہ تو بیچے اور مرحبا وصول کرے؟ جمائے ہوئے رنگ نے تجھے گلابی رنگ کا نہ بنایا۔ بندھی ہوئی شاخ نے اصل شاخ کا کام نہ کیا۔ انجام کار جب تیرے پاس موت کی چادر آئے گی، تیرے رخ سے یہ عشر جھڑ جائیں گے۔ جب کہ اس کوچ کا چل چلاؤ آ جائے گا، اس کے بعد قال و کیل کا جادو گم ہو جائے گا۔ خوشی کا عالم آ جائے گا کہ سامنے کھڑا ہو۔ اس شخص پر افسوس ہے جس کے اندر محبت نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ ہمت کر کے دوبارہ چادر اوڑھتی تو وہ عشر پھر گر جاتے۔ جب بہت تدبیریں کر چکی اور وہ عشر چہرے پر نہ جمے تو شیطان پر لعنت بھیجنے لگی۔ شیطان مجسم بن کر اس کے سامنے آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ میں نے تمام عمر ایسی خباثت نہیں سوچی، نہ تیرے سوا کسی کو ایسی حرکت کرتے دیکھا۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ حکایت کے مقصود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بناوٹی شیخ، تو کب تک بزرگوں کے اقوال چرا کر لوگوں کی واہ واہ حاصل کرے گا؟ یہ فرضی رنگ حقیقی رنگ نہ ہوگا۔ کسی درخت پر بندھی ہوئی شاخ اصلی شاخ کا سا کام نہ کرے گی۔ جب تو موت کی چادر اوڑھے گا یہ چپکائے ہوئے عشر بڑھیا کی طرح جھڑ جائیں گے۔ جب چل چلاؤ کا وقت آئے گا یہ فرضی قصے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ حکم ہوگا کہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو۔ اس کی خدا سے انس اور محبت نہ تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ ایک دن سینے کی صیقل کر لے، اس آئینے کو اپنا دفتر بنا لے۔ اے صاحب قرآن، یوسف علیہ السلام کے سائے سے بوڑھی زلیخا اثر نوجوان ہو گئی۔ حسادن کے سورج سے ساون کے سورج سے بدل جاتا ہے۔ چلے کے جاڑے کا ٹھنڈا مزاج مریمی سوز سے بدل جاتی ہے۔ خشک لب شاخ خوشی کی کھجور سے۔ اے بڑھیا، تو حکم خداوندی کے مقابلے میں کب تک کوشش کرے گی؟ اب نقد کی جستجو کر لے، گزشتہ کو چھوڑ، جبکہ تیرے چہرے کو حسن کی امید نہیں ہے، خواہ پاؤڈر لگا اور خواہ سیاہی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مجاہدوں کے ذریعے دل کو مانج، پھر اس میں اسرار ظاہر ہوں گے اور تیرا دل تیرے لیے دفتر اور کتاب کا کام دے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سائے سے زلیخا جوان ہو سکتی ہے تو جب تیرے سینے میں انوار الہی پیدا ہوں گے تو جواب مثل بڑھیا کے ہے جب تیرے سینے میں انوار الہی پیدا ہوں گے تو جو اب مثل بڑھیا کے ہے جوان بن جائے گا۔
وہ خوش نصیب جس کی ولادت کے وقت زہرہ اور مشتری دونوں ستارے ایک برج میں جمع ہو جائیں، اس کو صاحب قران کہا ہے۔ جس طرح سردی سورج کے اثر سے گرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے اندر تبدیلی ہو جائے گی۔ ساون کا مہینہ حضرت مریم علیہ السلام کی تاثیر سے خشک کھجور پھل دینے لگی تھی، اسی طرح تیرے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ انسان کو گزشتہ معصیتوں سے مایوس ہو کر آئندہ احوال کی اصلاح کو ترک نہ کرنا چاہیے، گزشتہ سے قطع نظر کر کے اصلاح حال میں لگ جانا چاہیے۔ پہلے تو نے جو کچھ فرضی باتیں کیں وہ کسی طرح مفید نہ ہوں گی، اب صحیح حالات پیدا کر لے۔ فرضی باتوں کا حقیقت بننا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح اس مریض کی صحت ناممکن تھی۔ دل کی حالت نبض سے معلوم کر لے، نبض والی رگ دل سے جڑی ہوئی ہے، دل نظروں سے غائب ہے۔ اگر اس کی حالت سمجھنے کے لیے کسی مثال کی ضرورت ہے تو نبض سے سمجھ لو، اس کا اس سے اتصال ہے، وہ نبض اس کی حالت بتا دے گی۔ جو چیز مخفی ہو اس سے متصل چیز سے اس کی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ ہوا مخفی چیز ہے، غبار اور پتے اس سے متصل ہیں، ان سے اس کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے۔ پتے بتا دیتے ہیں کہ ہوا پرواہ ہے یا پچھوا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن رنجور کے طبیب درد امید صحت ندید، یعنی اس بیمار کی حکایت جس میں طبیب نے صحت کی امید نہ دیکھی۔ ایک بیمار طبیب کے پاس پہنچا، بولا اے عقل مند میری نبض غور سے دیکھ لے تاکہ تو نبض سے دل کی حالت پر آگاہ ہو جائے، کیونکہ ہاتھ کی رگ دل سے جڑی ہوئی ہے۔ جب دل پوشیدہ ہے تو اس کی مثال چاہتا ہے، اس سے تلاش کر لے کیونکہ اس کا دل سے اتصال ہے۔ اے امین، ہوا آنکھ سے پوشیدہ ہے، غبار اور پتوں کے ہلنے میں اس کو دیکھ لے کہ وہ دائیں جانب سے چل رہی ہے یا بائیں سے، پتوں کی حرکت حال بتا دے گی۔ اگر تو دل کی مستی کو نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کہاں ہے تو خمار آلود آنکھوں میں اس کی حالت تلاش کر لے، جبکہ تو خدا کی ذات سے دور ہے، ذات کی صفت تو رسول اور معجزوں سے معلوم کر لے گا۔ معجزے اور مخفی کرامات برگزیدہ پیروں کی جانب سے دل پر اثر کرتی ہے، کیونکہ ان کے باطن میں سینکڑوں قیامتیں موجود ہیں۔ ان میں سے کمتر یہ ہے کہ پڑوسی مست ہو جاتا ہے، وہ نیک بخت خدا کا ہم نشین بنا جس نے کسی نیک بخت کے پہلو میں سامان لے جا ڈالا۔ وہ معجزہ جس نے بے جان پر اثر کیا، لاٹھی ہو یا دریا یا چاند کا پھٹنا، اگر بغیر واسطے کے جان پر اثر کرے تو مخفی طور پر رابطہ جڑ جائے گا۔ بے جانوں پر وہ اثرات عارضی ہیں، وہ مخفی پاکیزہ روح کے لیے ہیں تاکہ اس بے جان سے دل اثر قبول کرے۔ خمیر کے مادے کے بغیر روٹی کیا ہی اچھی ہے، بغیر کمی کا مسیحی دسترخوان خوب ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بغیر باغ کا میوہ خوب ہے۔ معجزے مکمل روح سے اثر کرتے ہیں، زندگی کی طرح طلبگار کی روح کے خمیر پر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دل کے عشق کا آنکھیں حال بتا دیتی ہیں، ذات باری بھی مخفی ہے، اس کی صفات کا حال رسول اور اس کے معجزوں سے معلوم ہو جاتا ہے، یعنی رسول اور اولیاء کی برکت سے معجزے اور کرامات دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کے باطن میں قیامت چھپی ہوئی ہے اور قیامت مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، اس لیے ان کا باطن مردہ قلوب کو زندگی بخش دیتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ ان کا ہمسایہ مست ہو جاتا ہے،
ان کا ہم نشین اللہ تعالیٰ کا ہم نشین بن جاتا ہے، یعنی اس میں اللہ کی ہم نشینی کا اثر جو تعلق مع اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ معجزے کی تاثیر دل پر خاص مواد کی تاثیر کے واسطے سے پڑتی ہے۔ معجزے کا اثر عصا پر پڑا اور وہ اژدہا بن گئی، یا سمندر پر پڑا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے گزرنے کی بقدر خشک ہو گیا، یا شق القمر پر پڑا اور ان کے ذریعے سے اس کی تاثیر ان پر پڑی، تو اگر معجزہ بغیر مواد خاصہ کے واسطے کے دل پر اثر کرے گا تو اس سے معجزے کا مقصد بدرجۂ اتم پورا ہو جائے گا، یعنی دل میں اور حضرت حق میں ربط پیدا ہو جائے گا۔ معجزوں کا اصل مقصد ان مواد کو متاثر کرنا نہیں ہے بلکہ روح کو متاثر کرنا ہے۔ بے جان معجزے سے اس لیے متاثر ہوتی ہے کہ اس سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، تو اگر جان کے واسطے کے بغیر یہ بات حاصل ہو جائے تو کیا اچھا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ روٹی پکانے اور آٹا گوندنے کی زحمت کے بغیر پیٹ بھر جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر مادی وسائط کے نعمتیں حاصل ہوئیں، لیکن اس تاثیر کے لیے طلب ضروری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ معجزہ سمندر ہے اور ناقص خشکی کا پرندہ ہے۔ پانی کا پرندہ اس میں ہلاک ہونے سے پرامن ہے۔ وہ معجزہ ہر نامحرم کی جان کو عاجزی بخشتا ہے، لیکن ہمدم کی جان کے لیے قدرت بخشنے والا ہے۔ اگر یہ سعادت تو باطن میں نہیں پاتا ہے تو ہر وقت ظاہر سے دلیل پکڑنا سیکھ لے، کیونکہ اثرات حواس پر ظاہر ہیں اور یہ اثرات اثر کرنے والے کی خبر دینے والے ہیں۔ ہر دوا کی صفت پوشیدہ ہے، جیسا کہ ہر جادو کی سحر کاری اور کاریگری۔ تو جب اس کے اثرات اور کام پر نظر کرے گا، اگرچہ وہ مخفی ہے تو اس کا اظہار کر دے گا۔ وہ قوت جو اس میں پوشیدہ ہے جب کام میں آتی ہے، ظاہر کر دینے والا مشاہدہ ہے۔ جب یہ سب چیزیں تجھ پر آثار سے ظاہر ہو گئیں تو تجھے خدا آثار سے کیوں نہ ظاہر ہوا؟ کیا اسباب اور اثرات گودا اور چھلکا نہیں ہے؟ جب تو جستجو کرے گا سب اسی کے آثار ہیں۔ اثر کی وجہ سے تو بہت سی چیزوں کو دوست بنا لیتا ہے، تو پھر تو آثار بخشنے والے سے بے خبر کیوں ہے؟ تو ایک خیال سے مخلوق کو دوست بنا لیتا ہے، مغرب اور مشرق کے شاہ کو کیوں نہیں بنا لیتا؟ اے شاہ، یہ بات خاتمہ نہیں رکھتی ہے، اس میں ہماری حرص ختم نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معجزے کو دریا سمجھو اور ناقص کو خشکی کا پرندہ جو دریا میں نہیں جی سکتا ہے، اور روح کامل بمنزلہ آبی پرند کے ہے جو دریا میں ہر طرح سے محفوظ رہتا ہے۔ معجزے کا اثر ناقص پر اس کی عجز کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اس کے مقابلے سے عاجز آ جاتا ہے اور کامل کو قوت اور عمل کی قدرت عطا کر دیتا ہے۔ نامحرم اور ہمدم کے علاوہ انسانوں کی ایک تیسری قسم بھی ہے جو بین ہے۔ اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ ظاہری امور سے استدلال کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اثرات حواس پر ظاہر ہو جاتے ہیں جو مؤثر کی خبر دیتے ہیں۔ دوا کا اثر اور سحر دونوں نظروں سے مخفی ہیں، لیکن ان کے اثرات دیکھ کر تو ان کا اظہار کر دیتا ہے۔ دوا کی قوت اور جادو کا اثر جب وجود میں آتا ہے محسوس ہو جاتا ہے، جبکہ ہر مخفی چیز اپنے آثار سے پہچان لی جاتی ہے، تو خدا کے آثار سے اس کو کیوں نہیں پہچانا جا سکتا؟
دنیا میں جس قدر اسباب اور ان کے آثار ہیں سب اللہ تعالیٰ کے آثار ہیں۔ دنیا کی اشیاء سے ان کے آثار کی بنا پر محبت ہوتی ہے، تو پھر ان آثار کے پیدا کرنے والے سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اگر کسی کے بارے میں اچھا خیال قائم ہو جاتا ہے تو خواہ وہ غیر واقعی ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو شاہ شرق و غرب ہے اس سے دوستی کیوں نہیں ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔